نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے نون مشدد اور میم مشدد کے احکام. نون مشدد اور میم مشدد کے احکام کیا ہے، نون مشدد کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور میم مشدد کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ شد سمجھ لیں اور پھر مشدد سمجھ لیں، تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کے لیے جو ہے تجوید کے یہ قاعدہ اور آج کا سبق پڑھنا اور سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات جو آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ علامت ہے شد کی، یہ شد کی علامت ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ شد آ جائے اس حرف کو اصطلاح میں مشدد کہا جاتا ہے. تو نون کے اوپر اگر شد آ جائے تو نون مشدد ہے، میم کے اوپر اگر شد آ جائے تو میم مشدد ہے. ابھی نون مشدد کو کس طرح ہم پڑھیں گے، اس کے قواعد کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، اور میم مشدد کو ہم کس طرح پڑھیں گے، تو دونوں کے بارے میں آج کے سبق میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. غور سے سماعت فرما لیں. دیکھیے، اگر یہ قاعدہ اور ضابطہ ذہن نشین فرما لے، جہاں پر نون مشدد آ جائے یا میم مشدد آ جائے تو اس صورت میں ہم نے غنہ کرنا ہوگا. اور غنہ کس کو کہتے ہیں؟ غنہ کہا جاتا ہے ناک میں آواز لے جانے کو. مثال کے طور پر میں مثال دے کر پڑھوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو غنہ آپ کے سمجھ میں آ گیا. ابھی آگے چلتے ہیں، مثالوں سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور سے سماعت فرما لیں. دیکھیے، یہ ہے عنی، عنی، عین نون زبر عن، نون یا زیر نی، عنی. تو لہذا جب یہاں پر نون مشدد ہے، جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو ظاہر ہے ناک میں آواز لے کے جا رہا ہوں، تبھی جا کے صحیح میں پڑھتا ہوں. اگر ناک میں آواز میں لے کے نہیں گیا، عنی پڑھا اور ناک میں آواز لے کے نہیں گیا، تو تجوید کے قواعد کے مطابق پھر صحیح طور پر یہ لفظ میں ادا نہ کر پایا. اسی لیے ناک میں آواز لے کے جانا ضروری ہے. دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے منی. تو یہاں پر بھی میں نے غنہ کیا، یعنی نون کو پڑھتے وقت ناک میں آواز لے کے گیا، تب جا کر نون کو میں نے صحیح ادا کیا. تو لہذا جب بھی نون مشدد ہو، اس کے اوپر یہ شد آ جائے، اس صورت میں ہم نے غنہ کرنا ہوگا. اسی طرح آپ ظنو، ظنو، وہ بڑے حروف میں سے ہے تو لہذا یہ بڑا کر کے پڑھیں گے. ظنو، آگے نون ہے اور نون کے اوپر شد ہے، یعنی نون مشدد ہے، تو لہذا یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. آگے یتم، یتم، میم کو پڑھتے وقت میں ناک میں آواز لے کے جا رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ میم مشدد ہے، اور میم مشدد اور نون مشدد کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جب دونوں مشدد ہو تو اس صورت میں ہم غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے کے جائیں گے. اچھا، ایک اور بات یہاں پر ذہن نشین فرما لیں. اکثر قرآن مجید کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو وہاں پر دو میم آئے ہوتے، ایک میم ساکن ہوتا ہے اور دوسرا میم مشدد ہے. میم ساکن اور میم مشدد دو حروف، جب پہلا ساکن ہو دوسرا مشدد ہو، اس کے احکامات ہم کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ریکارڈ کر کے آپ کو میں بتا دوں گا. لیکن آج اس سبق میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیارو، یہاں پر میم ساکن کے بعد اگر میم مشدد آ جائے، یعنی اس کے اوپر شد آ جائے، تو اس صورت میں اس کا تلفظ کس طرح کریں گے، کس طرح پڑھیں گے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وَهُمْ مُهْتَدُونَ. یہاں پر دو چیزیں ہم نے کرنی ہے، ایک ادغام اور ایک غنہ. ادغام کس کو کہتے ہیں؟ تو ادغام کہا جاتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنے کو. تو اس میم کو اس میم کے اندر ہم داخل کرتے ہیں اور اس دوسرے میم کو پڑھتے ہیں، پہلے والے میم کو نہیں پڑھیں گے
اور ساتھ ساتھ میں میم میں ناک میں آواز لے کے جائیں گے یعنی غنہ کریں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، تو لہذا اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں، یہاں پر دیکھیے یہاں پر دال واو پیش دو نون زبر نہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ یہ لفظ آیا ہے، لیکن جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو چونکہ زبر ہے اور زبر ساکن ہو جائے گا اور یہ بنے گا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، واو بھی ساکن اور نون بھی ساکن، اور خوب کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے انشاءاللہ جب وقف کے احکام ہم پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ دیکھیے یہاں پر وقف کی حالات میں یائی مدہ واوی مدہ یائی لین واوی لین الف مدہ کو خوب کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر چونکہ واوی مدہ ہے لہذا اس کو بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ تو امید ہے آج کے سبق میں آپ کو نون مشدد اور میم مشدد کے بارے میں آپ نے جانا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ پڑھنا آسان ہوگا اور کبھی بھی کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگے۔ اگر آپ نے یہ سمجھا، آپ کو اچھا لگا، تو آئندہ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک لفظ کو اسی طرح سمجھتے جائیں گے اور ہمارا قرآن یہ تجوید کے مطابق ہوگا، ہماری قراءت یہ تجوید کے مطابق ہوگی اور بہت اچھی طرح قاریوں کی طرح ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو دین متین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔